بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات، پچھلی 2 ویڈیوز میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب آخر اتنے آگ بگولا کیوں ہیں اور وہ کیوں عوام کو بتا رہے ہیں، سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اگر ان کی باتیں نہ مانی گئیں اور ان کو ان کا حق نہ دیا گیا تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات کوئی اچھے نہیں ہوں گے، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کال دی، اندر خانے سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ کال دیتے ہیں تو کال سے پہلے پنجاب میں کچھ گڑبڑ کر دی جائے، تاکہ وہاں پہ کوئی ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 باتیں، ایک تو مریم بی بی نے کل ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ جو ریاستی نظام ہے، ریاستی نظام، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اور پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے طاقتور مقتدر حلقے، سب کے منہ پہ زوردار زناٹا دار تھپڑ مارا ہے مریم بی بی نے، اور صحیح، ان کی بات صحیح ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، پہلے وہ سن لیں، پھر میں عمران خان صاحب تک کیا پہنچا ہے وہ بھی ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت آرمی چیف کا تنازع ہے اور عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کر رہے ہیں، اور یہ بات پوری قوم جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت جو حکمران موجود ہیں، جو مراسلہ حکومت اس وقت موجود ہے، وہ ان کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے۔ مقدمات ان کے خلاف ہیں، اور علل اعلان اب کابینہ کے ارکان بتا رہے ہیں، علل اعلان کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مشورہ کریں گے نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب جو کہیں گے وہی شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور ایون جو سب سے اہم ترین پوسٹنگ ہے وہ ہے آرمی چیف کی۔ اب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے، ان کی تقرری ہے، اور اس کے لیے یہ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ عدالت کو مطلوب ہیں، سب کچھ ہے۔ اس پہ اندر خانے تو کچھ نہ کچھ ہو تو ہو، اب اوپنلی کہا جا رہا ہے۔ اور اب ایک ٹویٹ آئی ہے، مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ کس کے لیے ہے یہ ذرا غور سے سنیں۔ ہم کچھ شرط کریں گے تو پھر شکایت ہوگی، اور پھر کہتے ہیں کہ کام خراب کرنے والا وہی میڈیا ہے، تو یہ چند لوگ ہیں جو کہ اس وقت کام خراب کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایک لفظ، مریم بی بی کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میں اپنے ملٹری لیڈرشپ کو ضرور سننا چاہیے، اور اس کا مخاطب کوئی اور نہیں ہے، اس کا مخاطب ہم نہیں ہیں، اس کا مخاطب اپوزیشن نہیں ہے، اس کا مخاطب صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اس وقت ملٹری لیڈرشپ۔ وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو نیریٹو ہی یہ ہے، ان کا تو پہلے دن سے نیریٹو یہ ہے۔ مریم بی بی کہتی ہیں کہ نواز شریف، یہ ٹویٹ آیا، نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم و انتقام کی ہر حد پار کر لی، انہیں مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی جیتی آنکھوں سے اسی نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایک لفظ جو ہے، میں ریپیٹ نہیں کرتا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ سے مخاطب، کون مخالفین، وہ کس کو کہہ رہی ہیں، اور کس نے، ان کا تو الزام یہ ہے کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اور وہ جنرل باجوہ صاحب کو کیا کیا نہیں کہہ چکے، سارے کے سارے ایک ایک بندہ، اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی نے تو خیر بہت ہی فرنٹ فٹ پہ کیا، بالکل ہی نو بال پہ چھکے مارتے رہے ہیں وہ، اور آؤٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ ان کا ہے، انہوں نے اب چیز چیلنج کر دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے
اور ریاستی ادارے ہیں، ہمارا آئین ہے، ہماری جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، اور یہ سارا کا سارا سسٹم ہے، اس کو یہ کس طریقے سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ اور اتنی بے بسی میں نے 75 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی، اتنی بے بسی کہ ایک اس طریقے سے۔ اور مریم بی بی بھی، آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ مریم بی بی کو بھی سزا ہوئی ہے، وہ بھی اس وقت سزا یافتہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس میں بری ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہوتی ابھی تک سزا یافتہ ہیں۔ تو یہ وہ ہے، یہ وہ دکھ ہے، یہی وہ رد عمل ہے جو پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں 30 سال سے رونا، یہی تو روتے رہے ہیں سارے مل کے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ انہی سب کو سینے سے لگایا گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی کرپٹ لوگوں کو سینے سے لگایا تھا، کرپٹ لوگوں کو، کیونکہ 2002 کے الیکشن میں، جب 2002 کا الیکشن ہوا تو جو جتنے بھی ان کی گورنمنٹ مخدوم امین فہیم کے ساتھ گورنمنٹ بن رہی تھی، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب پتہ چلا کہ یہ ڈبل کراس ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد نیب سے رپورٹس منگوائی گئیں کہ کس کی کتنی موٹی فائل ہے۔ یہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں، کیونکہ الیکشن تو ہو چکے تھے، اس میں جو موسٹ وانٹڈ جو تھے، جو ٹاپ پہ تھے، جن کے کیس تیار تھے، ان کی فائلیں بند کروائی گئیں، اور پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنایا گیا، اور وہاں سے 12 14 16 بندے اٹھائے گئے اور حکومت بنائی گئی۔ یہ اس وقت کی یہ پہلا المیہ پرویز مشرف صاحب نے پہلا کمپرومائز کیا، اور اس کے بعد اگلا کمپرومائز کیا 2007-8 میں، جب نواز شریف صاحب کو بھی واپس لے آئے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی واپس لے آئے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ انہوں نے سیز فائر کیا، ان کو NRO دیا، اور مسلم لیگ کاف جو کہ پچھلے 5 سال حکومت کر چکی تھی ان کو کیا فارغ۔ اور اس کے بعد جو ہوا، جو پرویز مشرف صاحب نے یہ، اس کے بعد اب تک وہ اس کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ بستر مرگ پر ہیں، پھر ان کو سزائے موت اور ان کو سارا کچھ، وہ ایک غدار اور گرفتاریاں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے سبق کوئی نہیں سیکھا۔ تو یہ جو دوسرا ہے، یہ بھی اسی طرح، اس سے بھی بلکہ پلس ہے، یہ NRO 2 جو ہے، یہ NRO 1 سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، کہ اور وہی غلطی کی جا رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے واپس آئے تھے، اور یہ بھی ہوتے ہوئے واپس آئے ہیں سارے کے سارے، اور واپس آئے ہیں، اقتدار لیا، اور اب اقتدار لے کے آنکھیں دکھا رہے ہیں، جیسے پرویز مشرف صاحب کو آنکھیں دکھائیں، ان کو ایوان صدر سے اٹھا کے باہر پھینکا اور مواخذہ، اور اس کے بعد پھر ٹرائل شروع کر دیا، جو ٹرائل کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو یہ اگلا جو ہے، یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے۔ اور مریم بی بی کا یہ جو ٹویٹ ہے، اس کا ایک ایک لفظ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں مٹا دیا تھا، نواز شریف کو آپ نے مٹایا، مٹانے کی کوشش کی، اٹھا کے باہر رکھا، اور دیکھیں آپ لوگ جیتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہی نواز شریف پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب دے رہا ہے۔ تو یہ اختیار کس نے دیا، یہ طاقت کس نے دی، یہ کردار کس نے دیا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ جب یہی سوال پاکستان کے عوام کرتے ہیں، یہ پاکستان کے عوام میں یہی غصہ ہے، کیوں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ رجیم چینج ہوا اور مٹھائیاں تقسیم نہیں کی گئی، اور بلکہ اس کے برعکس لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی سڑکوں پہ آ گئے۔ تو یہ ہے وہ نرم انقلاب، ابھی تک تو یہ نرم انقلاب ہے، اور نرم انقلاب کو راستہ دینا چاہیے، اور وہی بات ہو رہی ہے کہ انتخابات، واحد راستہ انتخابات ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کی دوسری تلخی کی وجہ کیا ہے؟ دوسری تلخی کی وجہ، پہلے بھی یہ ہوا تھا، ڈاؤن لیکس ہوا، پھر اس میں معافی تلافی ہوئی، بند کر دیا گیا، وہ ایک کام ہوا، پھر اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب سے وہ انہوں نے NRO دیا، پھر ڈاؤن لیکس آ گیا، پھر میمو والا بھی کام اسی طریقے سے سمیٹ دیا گیا۔ تو یہ جب اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اور اب پھر یہی ہو رہا ہے۔ تو
یہ الفاظ رکھ لیں، نوٹ کر لیں جو میں بتا رہا ہوں، اسی طرح انہوں نے آپ کے گریبان تک تو یہ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے گھسیٹنا بھی ہے، یہ سب کچھ کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد دوسری انفارمیشن ان کے پاس کیا پہنچی ہے، شہباز گل صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے عمران خان صاحب سے۔ کل جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگریسو تھے، جارحانہ تھے، تو ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کافی کچھ ان کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کے دوران ایک تو سلوک کیا ہوا، غیر انسانی سلوک، وہ سارا اپنی جگہ، لیکن وہ اس کا جو بیپر ہے وہ تو کم ڈسکس ہوا، بلکہ پوچھا کیا جاتا رہا یہ تھا کہ پوچھا گیا، فوکس کیا تھا؟ فوکس تھا کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے توڑنا ہے، عمران خان کو توڑنا ہے، اس کو ویک کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر شہباز گل کو بھی کہا کہ جناب آپ بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈاکٹر شہباز گل نے بہت سارا کچھ بتایا، یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک ایک لفظ بتا دیے۔ کچھ چیزیں تو وہ بتا چکی کہ عدالت میں بھی بتا دیا کہ جناب فیض صاحب سے پوچھا کھانا کیا کھاتے ہیں، وہ پوچھا، یہ ساری باتیں، لیکن اس سے ہٹ کر ڈیٹیلز جو تھیں وہ یہی تھا، فوکس تھا، اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے کا واحد مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان کا پتہ کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، یہ ہے وہ چیز، اور اس لیے ابھی مزید تلخی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاکستان میں اسٹیبلٹی لانی ہے، استحکام لانا ہے، معیشت مضبوط کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو، اور پاکستان کے عوام کی حکومت وہی ہونی چاہیے جسے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں۔ یہ جو ایک ایک ووٹ کر کے زبردستی، زور زبردستی کر کے منارٹی کو میجارٹی بنایا گیا اور میجارٹی کو باہر اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، اور وہ جماعت جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ مسلح فوج، مضبوط فوج کی حامی ہے، وہ کھل کھلا کے کہتے ہیں مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، اور اداروں سے نہیں ٹکرانا، اداروں کو کچھ نہیں کہنا، یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کھلے عام کر رہے ہیں، اور جن پہ سٹگما یہ تھا، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان پڑھی جاتی رہی، اب وہ کیسے اس کو دشمن بنا دیا گیا، دشمن میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے، اس کا راستہ روکا جا رہا ہے، حق نہیں دیا جا رہا، پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہیں، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو یہ ساری تلخیاں جو ہیں یہ وہ ریلیٹ کرتی ہیں اس ساری چیز سے۔ تو اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے معاملات، تو پھر تلخیاں یقیناً آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ اس کو کم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اب ظاہر ہے زمانہ ہے جی، لالی پاپ کوئی نہیں لیتا، یا تو کھلم کھلا بات کریں، نہیں تو پھر یہ چیپٹر کلوز کر دیں، اور انہیں بتائیں جی کہ پولیٹیکل پلیئرز جانیں اور وہ جانیں۔ تو درمیان میں جو یہ شروع ہو جاتی ہے بیک ڈور چینل پہ گفتگو، اس کے پھر یہی اثرات ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔